السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رمشا، ایک زوردار دھار کی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ رمشا جو کہ باہر جھولے پر لیٹی اپنا ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اس نے جلدی سے اپنا چہرہ ناول کی اوٹ میں چھپا لیا تھا، مگر یہ چیز کہاں اسے اس جلاد سے بچا سکتی تھی؟ ہر حال میں اسے اس جلاد کے سامنے جواب دہ ہونا تھا۔ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دعائیں اسے بچپن میں حافظ صاحب نے پڑھائی ہوئی تھیں، وہ ان ساری دعاؤں کا ورد کر رہی تھی۔ اس کا وجود اندر سے کانپ رہا تھا، مگر باہر سے وہ نارمل بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ یہی اس نے سیکھا تھا۔ آپ چاہیں کتنے ہی خوفزدہ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے خوف کا اظہار کبھی بھی اپنے دشمنوں کے سامنے مت کریں۔ اسے معلوم تھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر وہ جلاد اس کے سامنے ہوگا اور قبر کے فرشتے کی طرح اس کا حساب کتاب کرنے کی کوشش کرے گا، مگر سامنے بھی رمشا صاحبہ تھی۔ وہ کہاں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی تھی، وہ کہاں کسی کے ہاتھوں اتنی آسانی سے آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو خطروں کی کھلاڑی کہتی تھی۔ آواز اس کے تعاقب میں اس کے کافی قریب آ چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، مگر نہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصیبت کا سامنا کرنے والوں میں سے تھی۔ شہروز خان اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے اپنی جلی ہوئی شرٹ اٹھا رکھی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ رکھی تھی۔ وہ شرٹ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے لہرائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رمشا سے سوال کیا تھا۔ شرٹ پہ رمشا نے معصومیت سے جواب دیا تھا، تمہیں پتا تھا کہ یہ میری فیوریٹ شرٹ ہے، اس کے باوجود تم نے اسے… او ہیلو مسٹر، پہلی بات یہ کہ کسی اور کا کیا ہوا میرے سر پر نہ ڈالو۔ دوسری بات یہ کہ میرا لحاظ کرو اور تھوڑا سا تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ میں تم سے بڑی بھی ہوں اور میں ویسے بھی صرف کچھ دنوں کی ہی مہمان ہوں۔ بہت جلد میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی، امریکہ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنے ناخنوں کو گھوٹتی ہوئی وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ میں تو شکر ادا کروں گا کہ تم سے جان چھوٹ جائے گی، اور میں شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ قسم سے میں تو بھنگرے ڈالوں گا، وہ واویلا مچاتے ہوئے بولا۔ ایک تو تم مجھ سے جیلس بہت زیادہ ہوتے ہو۔ او میڈم، تم سے جیلس ہونے سے اچھا ہے کہ میں کسی سمندر میں ڈبکی لگا کر مر جاؤں۔ تم میں آخر ہے ہی کیا؟ جائیداد سونے کے لیے تو میری طرح ٹیلنٹڈ نہیں ہو۔ وہ کہاں اس کی باتوں کا برا منانے والوں میں سے تھے۔ اس میں ٹیلنٹ کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بے شرمی ہے، اور میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لان میں موجود اتار پر پڑے ہوئے اپنے دھلے ہوئے کپڑوں پر گئی، اس کی چیخیں ایک بار پھر سے پوری حویلی میں گونجنے لگیں تھیں۔ رمشا کی بچی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ رمشا بھی بس اسی چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اسے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اس وقت 420 کی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے سالار کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ ہائے، مار ڈالا، ہائے میرا سر، ظالم انسان! وہ زمین پر گر گئی اور اپنا سر پکڑ کر واویلا مچانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑائی کر رہے ہو تم لوگ؟ رمشا، کیا تمہاری عمر ہے اس طرح سے بے وقوفوں والی حرکتیں کرنے کی؟ وہ اسے غصے سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً سے اسے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ صرف چند دنوں کی مہمان میں اس گھر میں، اور یہ چند دن بھی مجھے سکون سے گزارنے نہیں دے رہا۔ کوئی بھی
اتنا کہنے کے بعد ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ سالار کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے، کیونکہ اگر تایا جان اپنی لاڈلی بھتیجی کو روتے ہوئے دیکھ لیتے تو وہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتے۔ دیکھو میری پیاری بہن، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ سالار جسے گھر کا بڑا اور سمجھدار بیٹا سمجھا جاتا تھا اور جسے سب لوگ ہی خوف زدہ ہوتے تھے، سب لوگ ہی جس کی بات مانتے تھے، وہ اب گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ میں آپ کو صرف ایک شرط پر معاف کروں گی، وہ اپنے بازو لپیٹ کر اپنا چہرہ بائیں جانب موڑتے ہوئے بولی۔ سالار نے دل ہی دل میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ چلو وہ راضی تو ہو ہی گئی تھی، اب جو بھی شرط رکھے گی وہ قبول کر لے گا۔ بتاؤ کیا چاہیے میری پیاری بہن کو؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں شیریں گھلی ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ شیریں بھی صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے۔ میرا اس وقت آئس کریم کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤ۔ میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میرے گھر میں اس میٹنگ کی فائل اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رات کے وقت میں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت ہی جانا ہے۔ تم کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرتی ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری ضد مان لیں گے۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اگر اونچی آواز میں کہتی تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا۔ آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، چلیں میں آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر دیتی ہوں۔ میں آپ کو 2 آپشن دیتی ہوں، یا پھر گاڑی کی چابی میرے حوالے کا نہیں، یا پھر مجھے اپنے ساتھ ابھی اور اسی وقت آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں۔ ویسے بھی آپ اچھے خاصے امیر انسان ہیں، 3 گاڑیاں اس حویلی میں کھڑی ہیں، تینوں ہی آپ کی ہیں۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک مجھے دے دیں گے تو کون سی آفت آ جائے گی؟ آفت نہیں آ جائے گی بلکہ قیامت آ جائے گی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، جو تمہارا 1 ہفتہ اس گھر میں رہ گیا ہے وہ ہفتہ خود بھی سکون سے گزارو اور مجھے بھی سکون سے گزارنے دو۔ ابھی اس نے دروازے سے باہر قدم ہی نکالا تھا کہ پھر سے اسے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح زمین پر ٹانگیں پھیلائے اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ شہروز تو وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، کیونکہ کل رات ہی اس کی محترمہ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی محترمہ رمشا صاحبہ کے گھر والوں سے چھپ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی تھی۔ اس نے تایا جان سے تقریباً 50,000 کی رقم لی تھی۔ اس نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے لیے ڈیزائنر کا سوٹ خریدے گی، مگر سوٹ خریدنے کی بجائے اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر پارٹی کی تھی۔ شہروز خان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کے ہاتھ میں رمشا کی کوئی کمزوری آئے اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے۔ رات کے وقت وہ اس کو تنگ کر رہا تھا اور اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ رمشا کو پہلے لگ رہا تھا کہ شہروز کے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس کو مسلسل پیسے دے رہی تھی۔ کل رات کے وقت ہی اس کو اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ شہروز کے پاس اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، وہ بس باتوں کے زور پر اس کو پریشان کر رہا ہے۔ اور پھر اسی رات ہی اس نے شہروز کے کمرے کی حالت خراب کر دی تھی۔ صبح اس کی سب سے برانڈڈ اور سب سے قیمتی اس کی فیورٹ شرٹ بھی جلا دی تھی۔ اس کے سب کپڑوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال کر ان کا کلر ایک دوسرے پر چڑھا کر باہر لان میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، اور اس سب کے بعد وہ خاموشی سے باہر لان میں اپنا فیورٹ ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف اس کی امی جان بلکہ حویلی کے سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ سالار نے اسے گاڑی دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ پچھلی بار بھی اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ہمیشہ بیگم کی ایک ٹانگ بھی فریکچر ہو گئی تھی اور بازو بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا کوئی خوف تھا۔
جس قدر خوبصورتی سے وہ گاڑی ڈرائیو کرتی تھی وہ بھی سارے خاندان کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کی سب سے بڑے آئس کریم پارلر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سالار بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو دیری ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں واپس کیب لے کر چلی جاؤں گی۔ اگر تم اتنی سمجھدار ہوتی تو مجھے کس چیز کی ٹینشن تھی؟ وہ تنزیہ انداز میں بولا۔ کیا میں آج آپ کے ساتھ آپ کے آفس جا سکتی ہوں؟ ایک اور فرمائش آئی تھی۔ سالار اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑی۔ ڈن کریں، میں جلدی یہ آئس کریم ختم کرتی ہوں، پھر ہم دونوں آپ کے آفس چلیں گے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا آفس کس طرح کا ہے، آپ کیسے سب کچھ مینیج کرتے ہیں۔ جب جانے کے لیے کہتا تھا تب تک تم صاف مکر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی نیند پر کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور اب جب تمہاری وہاں پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو کس خوشی میں وہاں پر جا رہی ہو؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یہ لو، میرے ہاتھ دیکھ لو اور مجھ پر رحم کھا لو۔ ارے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سالار صاحب، آپ تو میرے بڑے ہیں اور آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ سچ مانے تو مجھے حقیقی معنوں میں بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے صرف اور صرف تمہاری اس شوہر پر رونا آ رہا ہے جو تمہارے عتاب کا نشانہ بننے والا ہے۔ آپ سب لوگوں کو رونا نہیں آ رہا، بلکہ آپ سب لوگ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت جلد میں اپنی سیاح جی کے ساتھ امریکہ جانے والی ہوں۔ پھر میں اس کے ساتھ پوری دنیا گھوموں گی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے آفس گئی تھی۔ وہاں پر بھی اس نے ادھم مچا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب وہ چلاتی ہوئی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کو چیختا ہوا دیکھ کر سالار کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ اس وقت ان کی سلطان خان کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے۔ دراصل وہ ایک ویڈیو میٹنگ تھی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ وہاں پر سانپ ہے، یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ دراصل وہاں پر ایک کولیگ نے اس کے ساتھ شرارت کی تھی اور وہ سانپ اصلی نہیں تھا بلکہ نکلی تھا۔ وہ گیلری میں چل رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کے سامنے وہ نکلی سانپ پھینک دیا تھا اور وہ بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی جہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وہاں پر وہ کولیگ بھی آ گیا تھا۔ باقی جتنے بھی لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے وہ سارے بری طرح سے بدمزہ ہو گئے تھے اور میٹنگ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ میٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ابھی بھی اسکرین پر سلطان خان بیٹھا پرسکون انداز میں اس لڑکی کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس لڑکی کو اس کی موجودگی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ اس حد تک ڈر چکی تھی کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ مجھے صرف اور صرف ایک سوال کا جواب دے دو، سالار تھوڑا سا آگے کو جھکتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ حکم کریں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے تابعداری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم اس دنیا میں صرف اور صرف کام بگاڑنے کے لیے آئی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کروڑوں کی میٹنگ ہے جسے تمہاری بے وقوفی نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اگر آج یہ ڈیل ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو ہمارے پاس سیکیورٹی ہو جاتی، لیکن ابھی دوسری کمپنیز بھی یہ ڈیل حاصل کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ڈیل کسی اور کمپنی کے ساتھ ہو جائے۔ آپ کو صرف اور صرف پیسوں کی فکر ہے، آپ کو اپنی کزن کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر میرا دل بند ہو جاتا تو ہم لوگوں کے راستے کھل جاتے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کی نظر سکرین پر پڑی جہاں پر سلطان خان پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور خاموشی سے ان دونوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس دنیا میں اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔
اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ سلطان خان حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو پچھلے 12 سالوں سے امریکہ میں موجود تھا۔ چونکہ ان دونوں کی عمر میں بھی 8 سال کا گیپ تھا، اسی وجہ سے اس کی سلطان کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھار کال آ جاتی تو وہ خیر خیریت دریافت کر لیتی تھی، ورنہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اگر تم لوگوں کی ایسی آپس کی نوک جھونک ختم ہو گئی ہو تو کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ سلطان کی بھاری اور روبدار آواز سن کر سالار بھی ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ جی بھائی بولیں، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ اب اس کمپنی کو میں کون سا ٹائم دوں؟ اس کمپنی کو تم چھوڑ دو، اس کے ساتھ میں خود ہی ڈیل کر لوں گا۔ پہلے میرا اس لڑکی سے تعارف کرواؤ۔ ارے بھائی، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ فاروق چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور حویلی کی لاڈلی بیٹی بھی میں ہی ہوں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ سالار نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اس کے کانوں کے قریب اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ کیا میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ توبہ توبہ، کس قدر کڑوا بولتے ہیں آپ، توبہ توبہ، کس قدر فضول بولتی ہو تم، وہ دو بدو بولا تھا۔ دیکھ رہے ہیں سلطان صاحب کیسے یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے؟ سلطان صاحب نہیں بلکہ سلطان بھائی کہہ کر مخاطب کرو، وہ تم سے بڑے ہیں اور قابل عزت بھی ہیں۔ بھائی، یہ وہی کزن ہے جس کا کچھ ہی دنوں میں نکاح ہونے والا ہے، شکر کریں گے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر سلطان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی غارت ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر سالار پھر سے اس سے لڑنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھونک جاری ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سلطان نے بھی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سب سے پہلے حویلی جا کر میں تایا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب میں تمہارے ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں جتنا ڈھیل دیتا ہوں تم اتنا ہی میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتی ہو۔ خدا کا خوف کریں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی بہن کے بارے میں؟ کوئی اس طرح سے کیسے بول سکتا ہے؟ سالار نے اب کی بار کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر حویلی واپس آ گیا تھا، جہاں پر تایا جان لان میں موجود بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ میرے کمرے میں موجود میرے آسکر کو کس نے چھیڑا؟ وہ بے چینی سے سوال کرنے لگے۔ سب لوگوں کی نظریں رمشا پر جا کر رک گئی تھیں۔ سب لوگ مجھے کیوں گھورے ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہر فساد کے پیچھے میں ہی ہوتی ہوں؟ کیونکہ آپ کے علاوہ یہ کارنامہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کاردار آواز شہروز خان کی تھی، جو کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے وکٹم بنا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ 2 دن پہلے سفر روڈ پر تم، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہروز نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے اور مسکینوں جیسی شکل بنا لی تھی۔ اس نے اپنے بال ہوا میں لہرائے۔ جب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو مجھ سے پنگے کیوں لیتے ہو؟ اب 5000 کا نوٹ خاموشی سے میرے دراز میں ڈال دیں۔ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتے ہوئے وہ اس کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرا آپ کی آسکر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل اس کے تایا جان کا پالتو بلا تھا جسے وہ بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ کل رات جب وہ باہر ٹہل رہی تھی تو اچانک ہی اس کی نظر آسکر پر پڑی۔ یوں تو وہ جانوروں کو پریشان نہیں کرتی تھی، لیکن جانوروں کو بری حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آسکر کو رسی سے باندھا گیا تھا، چونکہ وہ بلا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے تایا جان نے اس کے گلے میں ایک ہلکی سی رسی ڈالی ہوئی تھی اور اس کو جہاں کہیں بھی لے کر جاتے تھے وہاں پر باندھ کر رکھتے تھے تاکہ وہ بھاگے نہ۔ اس کو اس بلے پر ترس آنے لگا تھا، کیونکہ بلا جس انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے مسکین ترین مخلوق ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس بلے کو تایا جان کے چنگل سے آزاد کروا کر رہے گی، اور چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ اگلی رات جب تایا جان اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہے تھے، جب وہ دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوئی،
آہٹ کی آواز سن کر تائی جان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ بلے کی رسی کھولنے پر تائی جان اس کو باتیں سنائیں گی اور فوراً سے اپنے شوہر کو اٹھا دیں گی۔ اس کی یہ پریشانی تھوڑی ہی دیر میں مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی جب تائی جان اسے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ اس بلے کو لے کر باہر چلی جائے، اور پھر اس نے اس بلے کی رسی چھوڑ دی تھی۔ پوری رات تو وہ اسی حویلی کے اندر ہی گھومتا رہا تھا، لیکن صبح ہوتے وہ نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا، اور اب اسے بھی اس بلے کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے اور تائی جان نے یہ کام مکمل کر لیا تھا۔ یہ ان دونوں کی سازش تھی، اور اب وہ دونوں ہی سب لوگوں سے نظریں چراتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔ تائی جان تو ایسے اداس ہو کر بیٹھے تھے یوں جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی گم گیا ہو۔ اسی وقت ہی آمنہ بیگم کا فون بجا۔ دراصل رمشا کے سسرال سے کال آ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی تھی۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نکاح رخصتی کے دن ہی ہوگا، جبکہ رمشا چاہتی تھی کہ نکاح پہلے ہوتا، کہ ایک اور ایونٹ انجوائے کرنے کے لیے مل جائے، مگر آمنہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے خاندان میں اس طرح کی شادیاں زیادہ عرصے تک نہیں چلتی تھیں۔ باقی سب لوگ اس کے خلاف تھے، مگر کوئی انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دلہن کی امی تھی۔ جہاں تک رمشا کا سوال تھا تو اسے حیرت ہوتی تھی کہ اس کا منگیتر نہ تو اس سے زیادہ بات چیت کرتا تھا اور نہ ہی اس کو اکثر اوقات کال کرتا تھا۔ جب بھی وہ کال کرتا تھا وہ اس کی ماں کو ہی کرتا تھا، اور پھر وہ اپنی امی کے موبائل سے اس سے 2 یا 3 منٹ کے لیے بات کر لیتی تھی۔ دوسری طرف جب وہ اپنی سہیلیوں کو اپنے منگیتروں سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو اسے حیرت بھی ہوتی تھی اور کبھی کبھار جیلسی بھی ہوتی تھی۔ اس کے منگیتر نے نہ تو کبھی اس کے لیے کوئی تحفہ بھجوایا تھا، نہ ہی اسے برتھ ڈے وش کی تھی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پارٹی ارینج کی تھی۔ وہ تو اسے ملی بھی نہیں تھی۔ صرف اور صرف ایک بار جب وہ اس کی حویلی میں آیا تھا تب اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا، بہت خوبصورت تھا، کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، نیلے رنگ کی آنکھیں، وہ کافی مغرور بھی لگتا تھا، اور مغرور کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر زبردست پرسنالٹی سے نوازا تھا۔ دراصل وہ اس کے بابا کے دوست کے ریفرنس سے رشتہ لے کر آیا تھا۔ لڑکے کی ماں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو شادی میں پسند کیا تھا، اور اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ رمشا کی عمر بھی تقریباً 20 سال ہو چکی تھی۔ پڑھائی سے تو اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے مر مر کر وہ پاس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی منگنی فکس ہو گئی ہے، اس نے یونیورسٹی بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کی امی نے اسے بہت ڈانٹا تھا، بہت واویلا مچایا تھا، مگر اس نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لیا تھا۔ اس کی مہندی بھی قریب تھی۔ وہ اس وقت خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صنوبر، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کوئی انسان کس حد تک بزی ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر تم اپنے منگیتر کو ایک میسج کرو اور وہ 2 دن کے بعد تمہارے میسج کا جواب دے، تو کیا وہ واقعی بزی ہوتا ہے، یا پھر وہ آپ کے میسج کو جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے؟ یہ سن کر صنوبر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے بلین ایئرز کو بھی دیکھا ہے۔ بلین ایئر سے زیادہ اور کون بزی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ان کی فیورٹ پسندیدہ عورت ان کو میسج کرتی ہے تو وہ فوراً ہی اس کے میسج کا رپلائی دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ عورت ان کے لیے خاص ہوتی ہے۔ وہ عورت ان کے دل میں جگہ رکھتی ہے۔ اس عورت کا ان کی زندگی میں ایک مقام ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے جس درجے کو وہ قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کے میسج کو 8 گھنٹوں سے زیادہ اگنور کرے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ خیر، تو مجھے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں تمہارے ہونے والے شوہر نے تو تمہیں اگنور نہیں کیا؟ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی مکر گئی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسی ہی بات تھی۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔
وہ حد سے زیادہ شرارتی تھی، کم عقل بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی اس سے محبت کرنے والا ہو، کوئی اس کے نخرے اٹھانے والا ہو، اس کو بے تحاشا چاہنے والا ہو، اس کو اگنور کرنے والا نہیں بلکہ اس کو سننے والا ہو۔ اور شاید یہی انٹینشن سی کرنے کے لیے وہ باقی سب لوگوں کو پریشان کرتی تھی۔ جب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اسے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے نکاح کا دن آ گیا تھا۔ سلطان واپس حویلی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر سب گھر والوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ اس کی اماں نے تو باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ خدا کا خوف کرو، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم ہر سال کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو گے۔ 5 سال گزر چکے ہیں اور میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ 5 سال پہلے بھی تم حویلی میں نہیں آئے تھے بلکہ مجھے وہاں پر بلایا تھا۔ دراصل سلطان کا امریکہ میں دل لگ چکا تھا اور وہ وہاں پر بہت زیادہ سیٹل بھی ہو چکا تھا۔ جو لائف سٹائل وہ جی رہا تھا وہ اسے کبھی بھی پاکستان میں نہیں مل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے پاکستان پر امریکہ کو ترجیح دی تھی۔ رمشا دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے ہی اس کی بہت تعریف کی تھی۔ اس کی اماں بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی کو نظر لگ جائے۔ اسی وقت ہی شہروز خان اسٹیج پر آیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر ایک عورت آئی تھی۔ کون سی؟ وہ عورت؟ آمنہ بیگم نے اس سے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ عورت جو کچھ مجھے دے کر گئی ہے وہ دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس نے آمنہ بیگم کو کچھ تصویر دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ ویڈیوز اور ریکارڈنگز بھی دی تھیں۔ دراصل جس آدمی سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے تھے وہ آدمی فراڈ تھا۔ اس آدمی کے پاس نہ تو دولت تھی اور نہ ہی اندھا پیسہ تھا، نہ ہی وہ آدمی بیلینئر تھا، بلکہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر امیر لوگوں کی بیٹیوں کو بے وقوف بناتا تھا اور ان سے بھاری جہیز اور پیسہ لے کر ان کی زندگیوں سے فرار ہو جاتا تھا۔ ابھی جو عورت اسے یہ سب کچھ دے کر گئی تھی وہ بھی اسی آدمی کی ہی وکٹم تھی۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو تھاما تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھیں کیونکہ شہروز نے ان کو فوراً ہی پکڑ لیا تھا۔ جب رمشا کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میرا سلطان کرے گا اس سے شادی، اس کے تایا جان نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ حیرت سے سلطان کے چہرے کو دیکھنے لگی جس سے کچھ دن پہلے اس نے ویڈیو کال میں بات کی تھی۔ وہ بھی زندگی میں پہلی بار وہ اس انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا جیسے اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اس دن ہی اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے اپنے خاندان والوں سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر بعد میں وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو ملے تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکے، یا پھر اگر اسے کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل ہی نہ کر سکے۔ سلطان جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے لیے اجنبی صاحب اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو گیا تھا، وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ گھر والوں نے سلطان کو مجبور کیا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے اور خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت ہی سلطان سے ساری چیزیں کلیئر کر لے گی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر کافی سنجیدہ ماحول تھا۔ سالار جو کہ ہمیشہ ہی اس کو ڈانٹتا رہتا تھا اور اسے جان چھڑوانے کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس کی رخصتی پر سب سے زیادہ اداس وہی شخص تھا، اور شہروز کا بھی دل بار بار ڈوب رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں کیونکہ اس کی وہ شرارتی کزن اس کو بے حد عزیز تھی۔ اور اب جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ امریکہ چلی جائے گی اور نہ جانے کب اس کی واپسی ہوگی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن اب منظر بدل چکا تھا۔ وہاں پر ہلا گلا ہو رہا تھا، کچھ عورتیں باتیں بھی کر رہی تھیں، مگر حویلی والوں کو کہاں لوگوں کی فکر تھی۔ وہ تو شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایک بہت بڑے فتنے میں گرفتار ہونے سے بچ گئی تھی۔
شام تک وہاں پر رسمیں چلتی رہی تھیں۔ سلطان بھی تنگ آ چکا تھا اور ان ساری چیزوں سے تھک چکا تھا، مگر کوئی بھی اسے رہائی نہیں دے رہا تھا۔ بس کر جاؤ، یہ عورتوں والے کام چھوڑ دو، اس نے شہروز کو ڈانٹتے ہوئے بولا، کیونکہ شہروز نے ایک نئی رسم نکالی تھی۔ آج تو شہروز صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ جی بھر کر سلطان صاحب سے پیسے وصول کرتے۔ آخر کو سلطان صاحب بہت بڑی کمپنیوں کے مالک تھے۔ آپ ایک ہی صورت میں اس کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر آپ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 لاکھ کی رقم رکھیں گے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا تم اپنی بہن کی قیمت لگاؤ گے؟ وہ قدرے اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ اندر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے کانوں میں اس کی یہ آواز پہنچ جائے۔ اگر آپ کے دماغ میں اس قدر گندی سوچ آ رہی ہے اور آپ مجھے اتنا گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی کی سوچوں کو بدل نہیں سکتا ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ایموشنل اوور ایکٹر بنتے ہوئے بولا، کل صبح تک 2 لاکھ کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ابھی اتنی زیادہ کیش میرے پاس نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا کیا؟ تم لوگوں کو بھی تم لوگوں کا حصہ مل جائے گا۔ صبح مجھے یاد کروا دینا۔ باقی سب قصدوں کو فارغ کرنے کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اور فوراً ہی کمرے کو لاک لگایا تھا۔ شکر ہے ان شیطانوں سے میری جان چھوٹے، اسے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے قدر نرم لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی جو کہ دبنگ بن کر پوری حویلی میں گھومتی تھی اور کسی سے بھی ڈرتی نہیں تھی، وہ اس وقت سمٹی ہوئی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان خان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، تو اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو تنگ اور پریشان کرتا۔ رمشا اسے بے تحاشا پسند آئی تھی اور اسے اپنے دل کے قریب بھی لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے وہ اسے تھوڑا سا وقت دے رہا تھا، مگر اس وقت میں وہ اسے رہائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس دوران اس سے باقی سب غزلوں کا بدلہ لے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور پھر پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا تھا۔ کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کا خلاص نکال دو۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو کہ مجبور ہو جاؤں گا، یا پھر کوئی کمزور مرد نہیں ہوں جو کہ گھر والوں کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ جو کچھ کیا ہے وہ میں نے خود اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی ساس اس کے پاس آئی تھی اور اس کی ساس نے اس کو 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو اپنے قریب آنے کی اجازت دی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم کرو، اور اگر تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا تو میں تمہاری ماں سمیت تمہیں بھی دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گی۔ دراصل اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی دادا جان کے حویلی میں ہی رہتی تھی۔ تایا جان، چچا جان سب لوگ ہی بہت اچھے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی تائی جان بھی اور چچی جان بھی اچھی تھی، لیکن اس وقت تک جب تک اس کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پہلے اس کی تائی جان سے کافی اچھی دوستی بھی تھی، مگر اب جب وہ ان کی پسند کے خلاف ان کی بہو بنی تھی تو یکدم ہی ان کے دل میں اس کے لیے خار پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سلطان خان کا نکاح اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ بیچ میں آ گئی تھی۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھسکا لیا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور خاموشی سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھگی سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیند آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے اس وقت بہت شدید نیند آ رہی ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا اور مصنوعی انداز میں جمائی لینے لگی۔ اس کے اس بچکانہ انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ تو بھی ٹھیک ہے،
تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بالکنی میں چلا گیا، جبکہ وہ بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر جب وہ باہر نکلی تو اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر حسن کی ملکہ تھی۔ سلطان بھی فریش ہو کر آ گیا تھا، مگر وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اب یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ میں کہاں پر سوؤں گی؟ ظاہر سی بات ہے، میری بیوی ہو تو میرے ساتھ بیڈ پر ہی سوگی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں صوفے پر سو سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، میں برا منا جاؤں گا، اس لیے اور میرے ساتھ بیڈ پر ہی سو جاؤ۔ فکر مت کرو، تمہیں کھاؤں گا نہیں، اور میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملے گا۔ وہ بھی بیڈ پر جا کر لیٹی تھی کہ سلطان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا لیا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ سانس لے لو، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے متھے لگ جاؤ۔ میں اس عمر میں جیل نہیں جانا چاہتا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے گہری سانس لی، جبکہ سلطان دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ سلطان بہت ہی اچھا انسان تھا، اور یہ سب کچھ اسے سلطان سے تھوڑی ہی دیر بات کرنے کے بعد معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، اور اس بات کا اندازہ اسی چیز سے ہو گیا تھا کہ وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ مگر وہ اپنی ساس کا کیا کرتی، جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے قریب جائے، اور اگر وہ ان کی بات نہ مانتی تو ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کو اور اس کی ماں کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیتی۔ صبح جب وہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی کے بازوؤں میں ہی موجود تھی۔ اس کے اٹھنے کے فوراً بعد وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ تم نے مجھے یاد ہی نہیں کروایا، میں نے تمہیں منہ دکھائی دینی تھی، یہ کہہ کر اس نے ایک ڈبی دراز سے نکالی تھی۔ یہ آپ نے کب لی؟ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ جس دن اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس دن وہ گھومنے کے لیے بازار بھی گیا تھا۔ وہاں پر اس نے ایک بہت ہی پیاری رنگ دیکھی تھی، جو کہ ڈائمنڈ کی تھی اور کافی قیمتی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے وہ رنگ خرید لی۔ یہ رنگ اس نے اسی کی نیت سے خریدی تھی، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ مگر وہ اپنے بے چین دل کا کیا کرتا، جو چھوٹی سی لڑکی پر آ گیا تھا، اور ہر حال میں اس کو حاصل بھی کرنا چاہتا تھا۔ اپنی گرل فرینڈ کے لیے لی تھی، مگر اس کو دے نہ سکا۔ بریک اپ ہو گیا، اس نے مذاقی انداز میں کہا، اور وہ رنگ اس کو دے دی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ اس کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ارے ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میری وجہ سے آپ نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے خود پر۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میری ہی قسمت خراب ہے۔ اگلے ہی لمحے سلطان نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کی کمر کو تھپکنے لگا تھا۔ میں تم سے مذاق کر رہا تھا، میری کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے کافی قریب موجود تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف آتی تو سلطان بھی گہری سانس خارج کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مگر وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا کہ اپنے دماغ میں کسی بھی قسم کی کوئی فضول بات نہ لایا کرو، اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پریشان مت ہو جایا کرو۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر گئی تو اس نے اپنے چہرے پر تائی جان کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ وہ تھوڑی سی بے چین ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بیوی کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ان باتوں کو سمجھتا نہیں۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس کی ماں سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بال کھلے رہنے دو،
وہ اس وقت اپنے بالوں کی چٹیاں بنا رہے تھے جب محترم کی طرف سے حکم آیا۔ اسے اپنے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ چلانے لگا۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی ہے، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ جلد ہی تمہارا دل میری طرف مائل ہو جائے، کیونکہ اب تم سے دوری اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے پاس آئیں یا پھر مجھے ہاتھ لگائیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم ہو۔ یہ بات وہ کس قدر ہمت سے کر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ کمزور مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج تو تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے، دوبارہ اگر یہ لفظ اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ آپ کا ہی کیا سکتے ہیں؟ مجھ پر سختی کریں گے یا مجھے اپنی مردانگی دکھائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ لڑکی تم ابھی مجھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی، اور میں فی الحال تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ غصے میں آ کر میں کوئی ایسا قدم اٹھا دوں جس پر مجھے ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ پچھتا تو میں رہی ہوں آپ سے شادی کر کے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ۔ اچھا تو میں نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو تم اس قدر پچھتا رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی اور سے محبت تھی؟ ہاں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسی کے ساتھ بہت جلد بھاگ جاؤں گی۔ ابھی وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، وہ اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ چکا تھا۔ اگر تم نے اس حویلی سے باہر ایک قدم بھی نکالا تو تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان فاصلے قائم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا تو اس سے کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اب نہ پہلے کی طرح وہ اس کو تنگ کرتا تھا اور نہ ہی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا۔ وہ جب گھر واپس جاتا تھا تو وہ گہری نیند سو چکی ہوتی تھی، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رمشا کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، کیونکہ پہلی رات جو سلوک اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ اس کو دل دے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے دل سے عزت کرنے لگی تھی۔ اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں، ان دونوں کے راستے یکجا کر دیں۔ لیکن پھر اپنی ساس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دائی جان کی حویلی میں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ جو کچھ دائی جان کہتی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہوئی تھی۔ اگر وہ یہی بات اپنی دادی جان کو بتا دیتی تو شاید معاملات حل ہو جاتے۔ اس دن وہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے اس بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا موبائل بھی بند ہو گیا تھا۔ سلطان جب حویلی واپس گیا تو سب سے پہلے اس کی نگاہوں نے چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کیا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آج کل وہ اس کے حوالے سے ڈراؤنی خواب دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اور اوپر سے اس عورت کی لاپرواہیاں اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ساس نے اسے آ کر بتایا کہ رمشا تو سونیا کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ وہ کہاں مجھے کسی چیز کے بارے میں بتاتی ہے، وہ تو مجھے کسی خاطر بھی نہیں لکھتی ہے، تلخ لہجے میں کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں بہت سے بیگز اٹھا رکھے تھے۔ کافی عرصے کے بعد اس نے شاپنگ کی تھی۔ ابھی اس نے وہ بیگز تحفے پر کیے تھے کہ اس سے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی دی۔ کس کی اجازت سے تم حویلی سے باہر نکلی تھی؟ دو ٹوک انداز میں اس سے سوال کیا گیا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ اس ظالم انسان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے بعد اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی اجازت سے تم نے حویلی سے قدم باہر نکالا تھا؟
اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ یا آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کریں؟ اگر میں تم سے بہت پہلے اس لہجے میں بات کر لیتا تو تمہاری عقل ٹھکانے پر آ جاتی۔ غلطی ساری میری ہے، میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر دوبارہ کبھی تم میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑ کر وہ اس کو بیڈ پر جھٹک چکا تھا۔ دروازے میں ہی اس کی ساس کھڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، یعنی جس چیز کی وہ خواہش رکھتی تھی وہ کام کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سلطان اس پر غصہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میری کون سی غلطی تھی؟ ایسی کون سی خطا تھی جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ میں اس انسان کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اس انسان کا یہ تلخ رویہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے اس انسان کی مسکراتی ہوئی آواز واپس چاہیے۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ رو رو کر اسی جگہ پر ہی سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشانات تھے۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو پریشان کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی جب ضد کرتی تھی تو وہ مجبور ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات آ رہے تھے اور اس کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور بہت جلد حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اس نے صرف اور صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے کہی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر بھرا ہوا تھا۔ جب وہ دوبارہ سو کر اٹھی تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے گا، مگر نہیں، اس نے نگاہ اٹھا کر بھی رمشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کمرے سے گئی تھی۔ اس نے اسے روکنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آپ کی شادی کیا ہوئی؟ آپ تو میں مکمل طور پر بھول گئی ہیں۔ شہروز کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ آپ تو ہمارے سب سے خاص کزن ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں پرجوش انداز میں مسکراتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ بات شہروز نے بھی نوٹ کی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں تو خوش ہوں، اپنی زندگی میں مگن ہوں۔ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ خود ہی سوال کرنے لگی اور پھر خود ہی جواب دینے لگی۔ شہروز زیادہ دیر تک اس کے پاس نہیں رکا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس دن وہ آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں جا رہا تھا کہ اندر سے آنے والی باتوں کو سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ اس دن اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کا یہ رویہ صرف اور صرف اس کی ماں کی دھمکیوں کی وجہ سے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی ماں اس کے گھر کو خراب کرنے کی کوششیں کریں گی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا اور اپنی بیوی پر ترس آ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو کیسے گناہ کی سزا دیتا رہا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں غلطی رمشا کی بھی تھی۔ اسے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر بتانا چاہیے تھا۔ اسے اس طرح سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سلطان نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اگلے لمحے وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ ابھی اس میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ رمشا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ خود وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ سلطان نے اپنی ماں سے دو ٹوک انداز میں یہ بات کر لی تھی کہ اب وہ اس کی بیوی کو پریشان مت کریں، ورنہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ رشیدہ بیگم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بہو سے معافی مانگ لی تھی۔ سلطان نے اپنا سارا بزنس اور اپنی کمپنی پاکستان میں ہی شفٹ کر دی تھی۔ پہلے وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا اور اب اس کا گھر کے علاوہ کہیں اور دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی کے آس پاس ہی گھومتا رہتا تھا۔ اس کے کزن اس کا مذاق بناتے تھے، مگر اس کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ دوسری طرف رمشا صاحبہ نے بھی سمجھدار بن کر سب حویلی والوں کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جو شرارتوں سے باز نہیں آتی تھی اب اس نے اپنا گھر سنبھالا ہوا تھا۔
شہروز اکثر ہی اسے ماضی کی یاد دلاتا تھا جسے وہ ہنسی مذاق میں ٹال جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔